فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الفتح رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی. گزشتہ رکوع میں 10 آیات تھی اور اس رکوع کی پہلی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ سبق کے آخر میں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو لوگ جب ضرورت ہو اس وقت خرچ کریں اور جو لوگ بعد میں خرچ کریں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح کسی کو ضرورت ہو اس وقت جو کام آتا ہے وہ ہر وقت یاد رہتا ہے. کیا رہتا ہے بولو بھائی؟ ہاں، کسی کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اب بیچارہ پریشان تھا، بے چین تھا، سوچ رہا تھا کدھر سے آئیں، کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، کیا کروں. اتنی دیر میں کوئی دوست، کوئی یار، کوئی رشتہ دار آ گیا. اچانک اس نے پریشان حال دیکھا تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، آج پریشان لگ رہا ہے. ظاہری بات ہے وہ پہلے تو یہ کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی. ہاں جی، اب جیسے ہی وہ اظہار کرے کہ بس یار تھوڑی سی پریشانی تھی، کوئی کام تھا، پیسے چاہیے تھی، وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور سارے ہی پکڑا دے کہ جتنے چاہیے کیا کر لے لے. تو بتاؤ یہ کبھی یار بھولے گا؟ ہاں جی، یہ کبھی نہیں بھولے، کبھی بھی نہیں بھولے. خاص طور پہ جو ایسے موقع ہوتے ہیں وہ پھر کبھی نہیں بھولتے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے آج دوسرے انداز میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے. ایک تو وہی انداز ہے کہ جہاں ضرورت انسان دیکھے، محسوس کرے، وہاں دوسرے کو کہے بغیر آگے بڑھے. کہے بغیر، جس طرح کوئی چل کر آئے کہ یار مجھے کوئی پیسے چاہیے، یار میری تھوڑی سی مدد کرو، ہیلپ کرو. ایک ہے کہ وہ کہہ نہیں رہا، دوسرے نے محسوس کیا اور جا کر یہ چل کے گیا. یہ بہرحال اور ہی انداز ہے. ایک انداز یہ بھی ہے کہ جیسے چل کے جانا، تو فرمایا من ذا الذی، کون شخص ہے یقرض اللہ، جو قرضہ دے اللہ کو. ظاہری بات ہے یہ وہی بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے یار کون ہے جو اللہ کے راستے میں پیسہ دے، تو یہ دوسرا درجہ ہے. یہ اور پہلے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ایک ضرور دیکھے خرچ کریں اور ایک اس کو بتایا جائے، ترغیب دی جائے، محنت کی جائے، سمجھایا جائے. ہاں جی، وہ ہو رہا ہے. والدین کی ضرورت کو سمجھنا اور ان کی زبان ہلائے بغیر پوری کرنا، یہ کمال ہے. اور ایک ہے والدین کا کہنا اور پھر اس کا کہنا اچھا ٹھیک ہے، سن لیا میں نے، لے آؤں گا، یہ اور بات ہے. اب اس کو خدمت نہیں کہتے، اس کو حق ادا کرنا نہیں کہتے. ہاں جی، اس کو زبردستی کہتے. جس طرح آپ نے دیکھو گا گھروں میں بیچارے 10 دفعہ بات کہتے، 10 دفعہ، اور الٹا آگے ناراض ہو جاتے یار کہاں نہ لے آؤں گا، نہیں یاد رہا اور میں کیا کروں، بھول گیا ہوں. کبھی والدین نے بھی بچوں سے پوچھا بھائی تجھے کپڑے چاہیے؟ نہیں، خود لے آتے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بتاؤ والدین پوچھتے ہیں؟ نہیں. ابھی آ رہی ہے، ہر والدین کو فکر ہے کہ میرے بچے کے لیے کپڑے بھی ہو، جوتی بھی ہو، کوئی جیب خرچ بھی ہو، کوئی کھلونے بھی ہو. اس طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ جب والد گھر بیٹھ گیا ہے، جب والد کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا آمدن والا، اس کا شروع ہو گیا ہے، تو والد کو بھی زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب یہ والد کی ساری چیزیں
پر وقت اس کے کہے بغیر اس کے ہاتھ پہ پکڑائے، اس کو پیسے پکڑائے کہ بجی گھر میں ہوتے دوتے اور لوگ بھی آتے ہیں، بچے آتے ہیں، لہٰذا کسی کو 10-20 آپ کو بھی دینے ہوتے ہیں تو آپ جیب میں رکھ لیں۔ اور ادھر کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت رکھنی، ہر چیز تو گھر پہنچ رہی، لینے ہو تو میرے سے مانگ لینا، میں کون سا کہیں جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھو گا عموماً والدین مانگنے سے پہلے پکڑاتے ہیں، ہاں جی، جن کو اللہ نے کچھ دیا تھوڑی سی حیثیت ہے تو وہ تو میرے بھائی بچوں کو مانگنے کی نوبت نہیں آنے دیتے، اس لیے والدین کی خدمت کا اصل سٹیپ یہ اوپر والا ہے۔ ہاں جی، وہ بیمار پڑ گئے تو اب بیٹے کو ہر وقت ان کی فکر ہو، ایک دوائی دی فرق نہیں پڑا، دوسری خود بخود لے کر آئی، ڈاکٹر صاحب کو لے آیا، چیک کرایا، دوائی لکھی، خوراک دی یا نہیں آرام آیا، کسی اور کا انتظام کرے، دوبارہ چیک کرنا۔ جس طرح آپ نے دیکھو گا ماں باپ ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرے کے بعد بعض وہ پورا محلہ گھما لیتے، یار بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لوگوں سے پوچھ رہے یار میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یار سارے محلے کے ڈاکٹروں سے دوائی لی، یار کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس طرح اولاد کو بھی والدین کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا اس کو کہتے ہیں جو بلا نفع ہو، یعنی واپسی تو ہو، قرضہ کہتی ہے اس کو ہے کہ جو قابل واپسی بھی ہو لیکن اس کے اوپر کوئی نفع نہ ہو، سود نہ ہو، اور احسان جتلانا مقصود نہ ہو، کسی موقع پر اس کو تانا دینا مقصود نہ ہو کہ فلاں موقع پر تو بڑا پریشان تھا اور بڑا ذلیل ہو رہا تھا، اگر میں تیری مدد نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، ایسا جملہ نہ بول۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ہم پاس نہیں رکھیں گے، ہم اس کو دگنا دیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اب کیونکہ اصل تو یہ آیت مبارکہ جہاد کے موقع پر ہے، کیونکہ اس دور میں خاص طور پہ جب فنڈ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ جہاد کے موقع پہ ہوتی تھی، کیونکہ جہاد عام چل رہا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر جہاد میں تم پیسہ لگاؤ گے تو جب تمہیں فتح ملے گی، ایک تمہارا پہلا پیسہ محفوظ کہ دشمن کا خطرہ کوئی نہیں، جب دشمن حملہ آور ہوگا سب کچھ لے کے چلا جائے گا، یہ بھی خطرہ ختم ہو گیا، اور دوسرا فرمایا مال غنیمت کی صورت میں تمہیں دگنا مل جائے گا۔ اور آج کے دور میں بھی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، یہ تو دنیا کا ہے، اور آخرت میں ہم تمہیں باعزت اس کا بدلہ دیں، وہ کیا، جنت الفردوس۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے یوم تری المؤمنین، وہ آخرت میں جن کو بدلہ ملنا ہے نا وہ لوگ کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذرا جھلک ذکر فرما دی۔ کیا مخاطب تو دیکھے گا اس دن، یعنی قیامت کے دن، مومنین ایمان والے مردوں کو اور والمؤمنات ایمان والی عورتوں کو، کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ دنیا کے اندر یاد رکھنا بلب سے روشنی ہوتی ہے، سورج سے روشنی ہوتی ہے، چاند سے روشنی ہوتی ہے، قیامت والے دن جو اندھیرا ہوگا اس کے اندر جو روشنی ہوگی وہ دنیا کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ کس کی روشنی ہوگی بولو بھائی؟ اس دن سورج نہیں ہوگا، اس دن چاند نہیں ہوگا، پلسرات سے گزرتے ہوئے نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے بھی روشنی ہوگی، آگے کی طرف چل رہا ہے، فرمایا اس کا دائیں طرف بھی روشن ہوگا۔ اس لیے تو آتا جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، کیونکہ یکدم روشنی ہوگی نا وہ بھاگیں گے، اور ان کے لیے پھر ختم ہو جائے گی منافقوں کے لیے، وہ چیخیں گے یار ٹھہر جاؤ یار تھوڑا سا ہمیں بھی چلنے دو ساتھ۔ تو ان کو بتایا جائے گا آج یہ روشنی اپنی اپنی ہے، آج پرائی کام نہیں آئی، دنیا کے اندر ایسے کام کیے ہوتے تو تمہارے لیے بھی کیا ہوتی بولو بھائی؟ روشنی ہوتی۔ اس لیے یہ بھی میں اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نیک اعمال انشاءاللہ قیامت والے دن ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگا، اور ان کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے دائیں بائیں روشنی ہوگی، اور بشراکم الیوم، ساتھ ہی خوشخبری ہوگی، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے۔ کس کی؟ جنات تجری، ایسے باغات کی کہ جن کے نیچے من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی۔
اب شاید بھائی تلاش بھی کرے تو خالص ملنا بولو کیا ہے، مشکل ہے، اور اگر کوئی ایماندار دے بھی دے تو یقین آنا مشکل ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، کوئی ایماندار خالص ہے دے بھی دے تو یقین آنا مشکل ہے، کہ انسان یقین سے، جس طرح میں اور آپ یقیناً جو اپنے ہاتھ سے اتارا ہو یا کسی نے سامنے اتار کے دیا ہو اس پر تو یقین آتا، ویسے یقین آنا بہت مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خالص عام ہے ہی نہیں، عام ہے ہی نہیں۔ اس طرح دودھ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انسان کے سامنے دودھ نکالا جا رہا ہو یا انسان خود نکالے اس پر تو یقین ہے، ویسے کوئی کہے کہ یار مجھے یقین ہے یہ کیا ہوگا، یہ خیال است و محال است و جنون، بہت مشکل ہے، ہاں جی بہت مشکل ہے۔ لیکن وہاں فرمایا ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں تو نہریں چل رہی، سبحان اللہ، جدھر بولو جنت، کتنی عمدہ یار خوراک ہو، کسی کو چینی کی جگہ میٹھے کی جگہ صبح و شام، ہاں جی جب بھی کوئی استعمال چیز کرنی ہو تو خالص شہد ملے، تو بتاؤ اس سے زیادہ کوئی طاقتور جسم کے لیے چیز ہے، جس کو قرآن نے شفاء للناس کہا۔ اور وہاں پانی ہر گھونٹ لذیذ، شرابن طہورا، شراب اصل میں کہتے ہیں پھلوں کے پانی کو، اور پھر عام میں شراب کس کو کہتے ہیں، گندے پانی کو، کس کو کہتے بولو، گندے پانی کو، یہ جو بنائی جاتی ہے اس میں ککر کا چھلکا ڈالتے ہیں، ککر کا، کیونکہ اس سے پھر جوش آتا ہے، پھر اس کے اندر انگور وغیرہ چیزیں ڈالتے ہیں، پھر اس کو جو کوڑے والی روڑی ہوتی ہے نا، روڑی ہم روڑی بولتے ہیں، اس کے اندر کیونکہ گرمائش بہت ہوتی ہے، اس کے اندر مٹکے میں ڈال کر اوپر سے باندھ کر اس کو وہاں دبا دیا جاتا ہے، اور کئی دنوں بعد جب اس کو کھولتے ہیں نا وہ حقیقت میں گل سڑ جاتا ہے، لیکن اس کا جو پانی نکلتا ہے نا وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ دماغ خراب کر دیتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، شراب، اس کو کیا بولتے ہیں، شراب، یہ یوں بنتی ہے عموماً، باقی آج کل تو پھر کیمیکل میں اور بھی طریقے ہوں گے، ورنہ اس کو دیسی شراب کہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، خالص شراب۔ لیکن وہاں یہ نہیں ہوگی، وہاں جنت کے بہترین پھلوں کا رس، اور وہ بھی نہر کی صورت، اور پینے کا کیا مزہ ہوگا کہ انسان 40 سال بھی پیے تو لذت ختم نہ ہو، کیونکہ وہاں پیٹ بھرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہاں ہر چیز لذت کے لیے ہوگی، کیا ہوگی بولو، لذت کے لیے، وہاں یہ پیٹ والا سلسلہ نہیں ہوگا کہ میرا پیٹ کیا ہو گیا ہے، بھر گیا ہے، کیونکہ وہاں یہ دنیا میں مسئلہ ہے، وہاں ہر چیز لذت کی ہوگی، ما تشتہی الانفس، جو جی چاہتا ہے، تو یہاں تو ہمیں جی چیز والی چیزیں نہیں ملتی، وہاں تو مشکل سے پیٹ بھرنے کے لیے ملتی، بعض پانی سے بھر لیتے، بعض سوکھی سینی روٹی سے بھر لیتے، وہاں ہر چیز لذت والی ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ دنیا میں تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو، آپ نے دیکھو گا کما کما کے جب کھانے کی فرصت ملتی ہے، کوئی سکون ملتا ہے، کوئی جناب دائیں بائیں سے حالات درست ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری آ کے حملہ آور ہو جاتی ہے، یا موت کا فرشتہ جناب آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے چل ابھی تو کچھ فرصت ملی ہے، کہتے ہو تو ٹائم بھی تو ختم ہو گیا، ہاں جی، مساری والا کہتے ہیں ابھی تو دسترخوان لگا ہے، ادھر سے لان ہو جائے تو روزہ کیا ہو گیا ہے، آپ بتاؤ، سب کچھ اوپر لگ گیا ہے، آپ جناب چوڑے ہو کے بیٹھنے لگے تھے کہ یہ کھائیں یہ کھائیں، ادھر سے لان ہو گیا، روزہ کیا ہو گیا ہے۔ تو دنیا میں عموماً یوں بھی ہوتا ہے، کتنے اولاد ہیں کوشش کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور جب ان کو فرصت ملتی ہے، تھوڑے سے حالات درست ہوتے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں، ہاں جی، اور جب تھے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور ایک تمنا تھی کہ حج کروائیں گے، عمرہ کروائیں گے، بٹھائیں گے، کھلائیں گے، جہاں ان کا جی چاہے گا ساتھ لے جائیں گے، لیکن ادھر بیٹا ذرا پاؤں پہ کھڑا ہوا، کچھ کرنے کے قابل ہوا، ادھر سے ماں باپ الوداع کہہ کے دنیا سے چلے۔ تو دنیا میں یہ حسرت، یہ غم ہے، لیکن خالدین فیہا وہاں نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ذالک هو الفوز العظیم، اور دنیا کی چند نعمتیں ہاتھ میں آنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، سنو یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ فرماتے اصل کامیابی یہ ہے جو جنت میں پہنچ گیا۔ یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی بولو، آج کا کامیاب کل کا ناکام، آج کا ناکام کل کا کامیاب، دنیا کے اندر یہ سارے داؤ پہ چل رہے ہیں،
اصل میں کامیابی آخرت کی ہے، اصل میں ناکامی اللہ معاف کرے آخرت کی۔ جو آخرت میں ناکام ہو گیا اس کا پھر کامیاب ہونا مشکل ہے، اور جو کیا ہو گیا بولو، اس کے لیے تو پھر ناکامی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اس کامیابی کی طرف ہمیں دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أفضل الصلوات لا إله إلا الله محمد رسول الله